بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج کا بیان ہے حضرت ام المومنین ام سلمہ بنت ابو امیہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں صرف جنتی عورتوں سے نکاح کروں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیت الرضوان میں شرکت کی، اس لیے وہ جنت کی مستحق تھیں۔ ان کا اصل نام بنت ابو امیہ تھا، جو ام سلمہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ وہ پیدائشی طور پر عظیم ذہین، سیکھی ہوئی، عقل مند اور ہنرمند تھی۔ ان کی پہلی شادی عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوئی، جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی براہ راست برا بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ ان کا تعلق بھی ان لوگوں کے چیدہ گروہ سے تھا جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ وہ اپنی دیانت، بہادری، سخاوت، برداشت اور صبر کے لیے مشہور تھے۔ وہ اسلام میں آنے والے 11ویں شخص تھے۔ دودھ پلانے کے لیے رشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی پائی ہوئے۔ ام سلمہ بھی ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھیں۔ ان کی والدہ عتیقہ بن عامر بن ربیعہ بن ملل بن خزیمہ تھی۔ ان کے والد ابو امیہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم ایک بہت امیر آدمی تھے اور اپنی عوامی خدمت اور خیرات کے لیے پوری عرب دنیا میں مشہور تھے۔ ام سلمہ کو یہ خلصت اپنے والد سے وراثت میں ملی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ملنسار اور مہربان تھی۔ جب انہوں نے مخزوم کہ اتنے ہی امیر گھرانے کے خوبصورت اور بہادر بیٹے سے شادی کی تو اس نے اپنے لیے گھرانے میں خوشگوار سکون ہو گیا۔ دوستوں، بطور کیا نوبیاتا جوڑے کے گھر میں خوشی اور محبت کا ماحول تھا۔ لیکن جب جوڑے نے اسلام قبول کیا تو حالات یکسر بدل گئے۔ سارا خاندان ان کے خلاف ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ جیسے شرارتی اور شریر عناصر نے ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی۔ آخرکار جب معاملات اپنی خرابی کے قریب پہنچ چکے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کٹر پیروکاروں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا، جہاں عیسائی بادشاہ اپنے مذاہب کے بارے میں زیادہ روادات تھے۔ اسلام کی پیروکار کے اس تاریخی پہلی ہجرت پر 16 افراد روانہ ہوئے، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ ابو اور ام سلمہ ان 16 کا حصہ تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حبشہ میں زندگی ہر قسم کے مذہبی ظلم اور ستم سے پاک تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام زینب رکھا۔ پھر ان کا ایک بیٹا سلامہ ہوا، اس لیے اس کا نام اور ان کے شوہر کا نام رکھا گیا۔ اگلا بچہ بھی ایک بیٹا عمر تھا۔ آخرکار ان کی ایک اور بیٹی ہوئی جس کا نام انہوں نے درا رکھا۔ چنانچہ زندگی بہت خوشگوار تھی اور وقت بے ترتیبی سے سکون اور خوشی سے گزر رہا تھا۔ حبشہ کے حاکم نجاشی مہاجرین پر بہت مہربان تھے۔ جب کفار کے سرداروں نے یہ خبر سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور سمجھتے تھے کہ مسلمان ان کے لیے حقیقی خطرہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی لہر کو روکنے کے لیے سخت اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے ایک لامہ عمل تیار کیا۔ کفار نے عرب دنیا کے معروف سیاستدان عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو نجاشی کے لیے مہنگے تحائف کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ مسلمان مہاجرین کو ان کی تحویل میں دینے میں آمادہ کریں۔ نجاشی ایک منصف مزاج، دور اندیش اور صاف گو آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے مہاجرین کے رہنماؤں کا اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے بلایا۔ نجاشی نے مسلمانوں کی فریاد سن کر قریش کے سفیروں سے کہا کہ یہ مہاجرین اچھے اخلاق کے لوگ ہیں اور جب تک چاہیں حبشہ میں رہ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ ہر قسم کے ضروری حفاظت فراہم کرتے رہیں گے اور مکہ سے آنے والے وفد اپنے طائف لے کر روانہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسے ان نیک لوگوں کے بدلے میں سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو وہ ان کے حوالے نہیں کرے گا۔ ام سلمہ نے مسلمانوں کی اس یادگار پہلی ہجرت کے بارے میں لکھا ہے اور نجاشی کی عظمت کو اس چلنے والے پھرتے
انداز میں بیان کیا کہ اسلامی طریقہ ایک لازمی اور اہم حصہ بن گیا ہے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی کہ حبشہ میں ان کی زندگی بہت پرسکون تھی اور نجاشی بہت مہربان تھے، لیکن اس طرح وہ مکہ کے لیے گھر سے بیزار تھے۔ وہ اس وقت کی آرزو کرتے رہے کہ جب آخر کار امن قائم ہوگا تاکہ وہ ہمارے ملک کو اپنے واپس جا سکیں گے۔ ایک دن خبر پہنچی کہ عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مکہ کے حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی اقتدار اور اثر و رسوخ کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا خاتمہ ہوا۔ سلمہ لکھتی ہیں کہ وہ سب سے اس خوشخبری پر اتنے پرجوش تھے کہ انہوں نے اپنے گھروں کو روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عثمان بن عفان بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مکہ پہنچ کر انہیں احساس ہوا کہ یہ محض افواہ ہے اور حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ مسلمان بدترین جرائم اور ظلم و ستم کا نشانہ تھے، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک قبول شدہ روایت بتاتی ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آیت پر بے اختیار سجدہ کیا۔ تمام افواہوں کی طرح یہ بھی خبروں میں بدل گئی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ مسلسل مشکلات سے تنگ آ کر انہوں نے دوبارہ حبشہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹر مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں کا وفد یہ خبر لے کر آیا تھا کہ عقبہ میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنے والوں نے مسلمانوں کو وہاں آباد ہونے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے قبول کر لی۔ مدینہ کے انصار نے کہا تھا کہ وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو خیال رکھیں۔ ابو سلمہ اپنے اہل ویال کے ساتھ اونٹوں پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ان کے گھر والوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اونٹ کو لگام پکڑ لی اور اسے کہا کہ وہ جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن اسے اپنی بیٹی کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مذاق کی طرح لگتا ہے، وہ ہمیشہ کہیں یا دوسرے سے دور رہتا ہے۔ حبشہ پھر مدینہ وہ اسے کبھی بھی پرامن آباد زندگی نہیں دینا چاہتا۔ ابو سلمہ کے گھر والوں نے یہ سنا تو غصے میں آ گئے۔ وہ آئے اور اس کے بیٹوں کو یہ کہا کر کرنے گئے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، وہ ان کی گوشت اور خون تھے، وہ ان کی پرورش کریں گے۔ چنانچہ ایک لمحے میں پورا خاندان 3 مختلف جگہوں پر تقسیم ہو گیا۔ ابو سلمہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ ان کی بیوی اپنے والدین کے پاس اور بیٹے دادا دادی کے پاس رہ گئے۔ شوہر اور بیٹوں سے جدا ہونا ایسا صدمہ تھا کہ وہ رونا ہی نہ روک سکی، اور وہ ہر روز اس جگہ جاتی تھی جہاں سے شوہر اور بچے اور اس سے چھین لیے گئے تھے، اور اپنے پیاروں کے لیے روتے تھے۔ ایک دن اس کے قبیلے کا ایک فرد اس راستے سے گزرا اور اسے غم زدہ دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے اپنی حالت زار کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد اس نے جا کر دونوں خاندان کے بزرگوں کو اپنے دماغ کا ایک ٹکڑا دیا اور انہیں ایک شریف اور بے بس عورت کے ساتھ ان کی ظالمانہ رویے پر سرزش کی۔ اس کے جذباتی 2 ٹاک اشتعال نے انہیں احساس دلایا کہ وہ کتنے ناانصافی ہیں، اور پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اس کے بیٹے اسے واپس کر دیے اور اس کے گھر والوں نے بھی اسے مدینہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن وہ اکیلی کیسے سفر کر سکتی تھی؟ کوئی بھی اس کے ساتھ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار اس حقیقت سے ہمت اور تسلی حاصل کر کے آپ اس کے ہاں بیٹے تھے، وہ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ تئیم پہنچی تو اس کی ملاقات عثمان بن طلحہ عبدی سے ہوئی، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ وہ اکیلی کہاں جا رہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ حیران تھا کہ اس خاندان کا ایک بھی فرد اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس نے کہا کوئی بھی اس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہوا، اور وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے، جو اس نے محافظ اور محافظ ہے، صرف وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ عثمان بن طلحہ عبدی رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی لگام پکڑی اور کہا کہ میں اسے منزل تک پہنچانے میں مدد کروں گا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا مذہب پاک دل آدمی جس میں برائی کا کوئی نشان نہ ہو تلاش کرنا مشکل ہے۔ جب بھی وہ کمبے کے مقام پر پہنچے تو وہ اونٹ کو درخت سے باندھ دیتا اور لیٹنے اور آرام کرنے کے لیے بہت دور چلا جاتا، اس لیے اس کے پاس بھی کچھ رازداری تھی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے آرام کر سکتی تھی۔ جب سفر شروع کرنے کا وقت ہوتا تو وہ اونٹ کو لے آتا
اور اسے بٹھا دیتا۔ ایک بار جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ اونٹ کے پیٹھ پر چڑھتی تو وہ لگام ہاتھ میں لے کر چلنے لگتا۔ کئی دنوں تک بعد وہ کعبہ پہنچے جو مدینے کے نواح میں ہے۔ بنو عمرو بن عوف وہاں آباد تھے۔ اس نے کہا کہ چونکہ ام سلمہ بھی وہاں تھی وہ ایسے چھوڑ کر واپس آ سکتے تھے۔ ام سلمہ اپنی کتاب میں کہتی ہیں کہ ان کے شریفانہ رویے اور ان کی نیکی نے انہیں ہمت متاثر کیا۔ آخر کار جب اس نے اتنے عرصے بعد اپنے خاندان کو دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس طرح یہ منقسم خاندان ایک بار پھر امن میں تھا اور بچوں کی اچھی پرورش کا فائدہ تھا جو صرف متحد اور خوش والدین فراہم کر سکتے ہیں۔ ابو سلمہ نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا اور ایک بار پھر جنگ احد میں اسلام کے لیے لڑنے کا اعزاز حاصل کیا، لیکن اس آخری جنگ میں ابو اسامہ جشمی نے اپنے نیزے سے پہلو میں شدید زخمی کر دیا۔ ایک ماہ تک اس کا علاج ہوتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ زخم بظاہر ٹھیک ہو گیا تھا لیکن یہ صرف سطح پر تھا اور یہ اندر ہی اندر پھڑ پھڑاتا رہا۔ جنگ احد کے بشمشکل 2 ماہ بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بندو اسد مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے جوانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور ابو سلمہ کو اسلامی فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ جنگ جیت گئی اور بنو اسد کو کچل دیا گیا۔ مسلمانوں کو اچھی طرح سے لڑائی گئی جنگ کا مال غنیمت ملا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کے لیے تشریف لائے تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید حالت میں پڑے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ موت کے قریب آ رہا ہے اور ہاتھ تھپتھپا کر اسے تسلی دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور ابو سلمہ کے لیے بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے گھر والوں کو ان جیسا حامی اور ناصر عطا فرمائے، اور اس نے اپنے آپ سے بھی کہا کہ ام سلمہ کو ایسا شوہر دے جو انہیں نہ غم دے اور نہ تکلیف۔ اس دعا کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں اپنے ہاتھ سے بلند کر لی۔ ام سلمہ اکثر اپنے شوہر کی آخری دعا کے بارے میں سوچتی تھی اور سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ اپنے لیے اللہ سے کیا مانگے۔ اس نے اسے سکھایا کہ وہ اپنے لیے اور ابو سلمہ کے لیے بخشش کی دعا کیا کرے اور اللہ سے اس کے بہتر مستقبل کی دعا کرے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسی طرح دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جب وہ عدت کی مقررہ مدت سے فارغ ہوئیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے پاس شادی کی تجویز بھیجی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز بھیجی تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی۔ انہوں نے بتایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرمائی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اس کی تجویز پر اسے 3 تحفظات ہیں۔ وہ گرم مزاج تھی اور غصہ رکھتی تھی، اس لیے محسوس کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر سکتی ہے اور اس طرح وہ اپنے تمام اچھے اعمال کے اجر سے محروم ہو جائے گی۔ دوسری بات، وہ ایک بزرگ خاتون تھی۔ تیسرا، اس کے بہت سے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جواب دیا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا اور انشاءاللہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے وہ بھی ایک بزرگ تھے۔ تیسرا، جہاں تک اس کے بچوں کا تعلق تھا، یہ اس تجویز کرنے کی صحیح وجہ تھی۔ وہ ان کا سرپرست بننا چاہتا تھا اور ذمہ داری کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ اسے جواب سے انہیں بڑی خوشی ہوئی اور اس طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ بننے کا شرف حاصل کر گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اور ام سلمہ کی دعا قبول فرمائی۔ انہوں نے ہجرت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ نماز عصر کے بعد ہر ایک ازواج محترات کے پاس آتے، وہ ان کی خرید دریافت کرتے اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے شروع کرتے کیونکہ وہ ان میں سے سب سے بڑی تھی۔ وہ اپنا چکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر ختم کرتے تھے۔ ام سلمہ اپنے حسن و جمال، تعلیم، علم اور حکمت کی وجہ سے ایک ممتاز مقام پر فیض تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے جانور کی قربانی کریں اور اپنے
سر منڈوائے، لیکن سب ہچکچاتے نظر آئے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے نہ اٹھے۔ جب ام سلمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس موضوع پر کسی سے بات نہ کرے، بلکہ خیمے سے نکل کر قربانی کرے اور اپنا سر منڈوا لے، تب وہ اپنے عمل کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہی ہوا جس کی اس کو توقع تھی۔ تمام صحابہ نے ان کی پیروی کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہوشیار اور عقل مند خواتین تھی۔ وہ پڑھی لکھی تھیں اور بے سہارا اور نادار لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت مصروف رہتی تھیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ان کے گھر میں تھے۔ مثال کے طور پر سورہ احزاب کی آیت جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم تم سے برائیوں کو دور کر دے اور تمہیں طہارت کے ذریعے پاک کرے۔ نیز سورہ توبہ کی بعض آیات اس وقت نازل ہوئی جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے۔ ایک کا ترجمہ ہے، اور کچھ اور جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ایک نیک عمل کو دوسرے برے کے ساتھ ملا دیا، شاید اللہ کی توبہ قبول فرمائے، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، انہوں نے یہ بھی کہا اور ان تینوں کو بخش دیا جنہوں نے ان کے لیے زمین جیسی وسیع اور عز تھی تنگ کر دی تھی اور ان کے نفس پر تنگ تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ سے بھاگنے اور اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ پھر اس نے ان کو معاف کر دیا تاکہ وہ اس سے معافی مانگیں۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت سے مراد کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مراوہ بن ربیع کا اللہ کی طرف سچی توبہ کرنا ہے۔ ان تینوں صحابہ نے بغیر کسی معقول وجہ کے جنگ تبوک میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے سے گریز کیا تھا، اس لیے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام نے بے دخل کر دیا۔ وہ گناہوں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں سو رہے تھے جب آپ پر یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ وہ رات کے آخری پہر میں بیدار ہوئے اور بتایا کہ ان تینوں صحابہ کی مغفرت کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ خوشخبری وہ انہیں فوراً پہنچا دی جائے؟ انہوں نے کہا کہ انہیں اتنی رات کو پریشان نہ ہونے چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور مبارکباد دی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور دوسرے تمام صحابہ بھی۔ حضرت ام سلمہ کو تاریخ اسلام میں بہت سی مارکوں میں حصہ لینے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ غزوات بنی مطلق، طائف، خیبر، حنین اور فتح مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ حدیبہ یا رضوان کی تاریخی معاہدے پر بیعت کے موقع پر موجود تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے ذکر کیا کہ جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص دیا کلکبی ہے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ وہ شریف آدمی کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ اس کے سب سے وفادار پیروکاروں میں سے ایک ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ دراصل انسانی بھیس میں فرشتہ جبریل تھا۔ ام سلمہ دینی معاملات میں بہت ماہر تھی۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 387 حدیث کو دل سے جانتی تھی۔ وہ دودھ پلانے اور طلاق کے ذریعے رضا ہے، تعلقات کے بارے میں، اسلامی قانون کے بارے میں نکات کو اچھی طرح جانتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے شریعت کے بہت سے نکات اسلامی قانون کے لیے مشورے کیا کرتے تھے۔ ان صحابہ کے ناموں کی فہرست میں سر فہرست جن کے احکام شرعی کو صحیح قرار دیا گیا، ام سلمہ کا نام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبان پر عبور حاصل تھا۔ جب انہوں نے بات کی تو اس کے الفاظ اور جملے اچھے طریقے سے مختلف کیے گئے اور خیالات کے اظہار کے لیے بالکل موزوں تھے۔ اس کے تحریر زبان ادبی اظہار کے لیے موزوں تھی۔ بہت سے صحابہ و تابعین نے ان سے منسوب روایت کو نوٹ کیا ہے۔ وہ 84 سال کی عمر تک زندہ رہیں اور سن 62 ہجری میں وفات پائی۔ وہ خلفائے راشدین کی حکمرانی دیکھنے کے لیے زندہ رہیں۔ زینب بنت جاش مومنین کی ماؤں میں سے سب سے پہلے فوت ہوئی اور آخری ام سلمہ تھی۔ یہ یزید بن معاویہ کے دور میں تھا اور انہیں جنت البقیع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کے ساتھ سپرد خاک کیے گئے۔ اے مکمل آرام اور اطمینان میں رہنے والے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔
خوش اور راضی ہو، پھر میرے معزز بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ حافظ۔